ناپاک ارادوں کو تباہی دے گا، باطل کے چراغوں کو بجھا ہی دے گا۔ تم عظمت سرکار نہ پوچھو ہم سے، اللہ کا قرآن گواہی دے گا۔ حضرات بہت قریب سے یہ پیغام آپ تمامی حضرات حضرت علامہ فصیح الدین صاحب قبلہ کے خطاب میں ملاحظہ کر رہے تھے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تلوار پرانی ہے مگر کاٹ وہی ہے، بوڑھے تو ہو گئے مگر کاٹ وہی ہے۔ ہاں، بڑی اچھی گفتگو، جملوں سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عمر کے حصے میں پہنچنے والا کوئی شخص مائک پر کلام کر رہا ہے، لیکن وقت کی کمی کا لحاظ کیا انہوں نے اور آپ تمامی حضرات کے لیے پورا راستہ خالی کر دیا کہ آنے والے لوگوں سے آپ ملاقات کریں۔ اگر تھوڑی سی آواز دیجیے۔ اس وقت شکر ہے اللہ کا کچھ رشتہ ناتا کھل گیا، جبکہ نوٹ سے میرا بھی ناتا کھل گیا، یا دوسرے کسی بچے نے سمجھا ہے، ایسی تو بات نہیں۔ اب اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ جلسہ شروع ہو کر اور اپنے منزل کے لیے یہاں سے سفر کرے، اور اگر واقعی آپ نظامت سننا چاہتے ہیں اور شاعری سننا چاہتے ہیں، کتابت سماعت کرنا چاہتے ہیں، تو دوستو جو آپ کے گجپور، گرن اور جھکوا کی بیت رہی ہے، اس سرزمین پر، اس علاقے میں ہندوستان کے صوبوں میں بسنے والے وہ اہم ترین لوگ اور وہ ذات تشریف لا چکی ہے جو یہاں سے جانے کے بعد اگرچہ آپ کو ساتھ نہیں لے گئے لیکن آپ کی سماعتوں کو ساتھ ضرور لے کر کے گئے ہیں۔ تو آپ پرانے ریت کو باقی رکھتے ہوئے مکمل بیداری کے ساتھ تشریف رکھیں گے، اور جو بات آپ تک پہنچے اور اچھی لگے وہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ آج کے اس عظیم پروگرام میں خطاب فرمانے کے لیے خطیب شاندار حضرت علامہ مفتی انوار احمد صاحب قبلہ تبسم برکاتی بلرام پور تشریف فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عامل اوراد رضائی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ صوفی عبداللطیف صاحب قبلہ موری بستی میں بھی تشریف فرما ہے۔ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، نوجوانوں کا جو ایک قبیلہ کھڑا ہوا ہے، اگر واقعی وہ جلسے میں آئے ہیں تو آپ وہ راستہ خالی کر دیجیے، اور راستہ خالی کر کے جہاں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، قریب عورتیں بیٹھی ہیں، اگر آپ کا تعلق اسی قبیل سے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اگر ایسی بات نہیں تو وہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں، وہاں سے آپ سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ اگر سامنے والے نوجوانوں سے میری بات پہنچ رہی ہو تو میں کسی اور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یا تو راستہ خالی کر دیں، وہ جگہ چھوڑ کر اور اس طرف چلے جائیں روڈ کی طرف، یا تو سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ اب میں چاہتا ہی ہوں کہ علماء کرام کی عظمت کی انگلیوں کو پکڑ کر آپ تک پہنچوں۔ آپ ایک بار مچل کے کہنے سے ارے آپ ذرا بولو، چھپنے سے شہادت نہیں ملنے والی، اس دنوں کتنے کو جنت نہیں ملنے والی، اور اتنی مہنگائی میں کاغذ کا ترازو لے کر برف بیچو گے تو قیمت نہیں ملنے والی۔ ایک ایسا لہجہ آپ سے ملنے جا رہا ہے، عمر بہت چھوٹی ہے لیکن بہت بڑے بڑے جلسوں میں جا چکا ہے، اور بڑے بڑے مشاعرے میں شرکت کر کے کامیابیوں کے زینے کو طے کر کے آج ہندوستان کے ادبی تحریر پر اور پوسٹروں کے ذریعہ جس نام کو آپ دیکھتے ہیں محترم قمر اشرف کا، وہ لہجہ یہاں تشریف رکھتا ہے، آپ تک پہنچنے والا ہے۔ لیکن آپ کے سنجیدگی کو دیکھ کر میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں آپ کب تک پہنچیں گے۔ آج ہی کے پروگرام میں ایک بڑی اچھی آواز محترم قاری محمد علی صاحب قبلہ جندہ شاہی کے شکل میں بھی آپ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں تو شکیل عربی کا 3 شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آپ ایک ماحول بنائیے، پھر ماحول سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو مائک کو محترم قمر اشرف کے حوالے کر دوں۔ مچل کے پہلے سے بھاگ اللہ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جھانک جاتے ہیں، تصور میں عجب طیبہ کے منظر جھانک جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے تو سخنور جھانک جاتے ہیں۔ اگر بات آپ کی مزاج کے مطابق اور اچھی لگ رہی ہو تو آپ مجھے کے پہلے سبحان اللہ۔ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جھانک جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے تو سخنور جھانک جاتے ہیں،
اور خدا کے واسطے ذوق سماعت بابجو کر لے کہ ان کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ اور علامہ محی الدین رام قلعہ کے کتاب کو میں اپنے شاعری کے پیکر میں ڈھال کر آپ کو پہنچاؤں تو مجھے کہنا پڑے گا، تصور میں عجب پیدا کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگرائی لیتا ہے تو سخنور جاگ جاتے ہیں، اور خدا کے واسطے ذوق سماعت بابجو کر لے کہ ان کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں، اور تم ان کو اپنے جیسا کہتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی، اگر تم ان کو جیسا تم ان کو اپنے جیسا کہتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی، اما ان کے پاؤں چھونے سے تو پتھر جاگ جاتے ہیں، تم ان کو اپنے جیسا کہتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی، اما ان کے پاؤں چھونے سے تو پتھر جاگ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پیدائی کو اور بلندی عطا کرنے کے لیے محترم قمر اشرف کو آپ تک پہنچاؤں تو آپ رب کی بھائی بیان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جو سید میلاد النبی پرند پیار کی بولی میں اکثر ناچ کرتے ہیں، مدینے کے میناروں پر کبوتر ناچ کرتے ہیں، اور نہیں پڑھا کلمہ ابو جہل اس کی بدنصیبی تھی، مگر ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر ناچ کرتا۔ ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اہل سنت، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے زیادہ آواز نہیں ہو سکتی ہے۔ ہلو حضرات، آپ لوگوں سے سلام کیا ہوں، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، آپ حضرات سے جانتے ہیں۔ ابتدا کا جب یہ عالم ہے تو انتہا خدا ہی کا سلام کا جواب ہے، محبت سے آپ حضرات دے دیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں۔ اچھا، جو حضرات سننا چاہتے ہیں، جو نہیں سننا چاہتے ہیں، اس میں فرق بتانا ہے آپ لوگوں کو۔ جو نہیں سننا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں۔ ایک آدمی نے اٹھایا تھا لیکن جھٹ سے نیچے کر لیا بیچارہ، سمجھ رہا ہے کہ لفافہ مجھے دینا پڑے گا۔ لیکن اس سے ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ باتیں سن رہے ہیں لیکن ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے۔ خیر، آپ حضرات محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جب کبھی یہاں آؤں گا دوبارہ تو 2 مرتبہ سلام کروں گا۔ آئیے، پیر و مرشد حضرت علامہ الحاج الشاہ سید اجمل حسین اشرفی والجیلانی کی لکھی ہوئی نعت پاک کا مطلع آپ تمامی حضرات کے حوالے کروں۔ اس سے قبل آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ملے جلے انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حاضر کرنا ایک مرتبہ آپ حضرات جوان سے کہہ دیں تو سبحان اللہ۔ کہ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ اب جو حضرات مدینہ جانا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ مصطفیٰ
مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ بلا لیجیے اب مجھے مدینے میں مصطفیٰ بلا لیجیے اب مجھے مدینے میں مصطفیٰ بلا لیجیے اب مجھے مدینے میں کہ مصطفیٰ بلا لیجیے اب مجھے مدینے میں اب مجھے مدینے میں چٹکیاں دلیتی ہیں آقا چٹکیاں دلیتی ہیں آرزو سینے میں چٹکیاں دلیتی ہیں آرزو سینے میں مصطفیٰ مصطفیٰ بلا لیجیے اب مجھے مدینے میں اور یہ بھی شعر علماء کرام کے حوالے سے آپ تمامی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں محبت کے ساتھ مچل کے کہ دوڑتی ہے دسنے کو دوریاں مجھے اکثر دوڑتی ہے دسنے کو دوریاں مجھے اکثر کہ دوڑتی ہے دسنے کو گھٹ گھٹ کر آقا جی رہا گھٹ گھٹ کر کچھ نہیں ہے جینے میں جی رہا گھٹ گھٹ کر کچھ نہیں ہے جینے میں مصطفیٰ مصطفیٰ بلا لیجیے اب مجھے مدینے میں اور یہ شعر جو عاشق رسول ہوگا طرف جائے گا بہت اچھا شعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ ایک نظر ارے ایک نظری بھی ہو اے شہنشاہ بطحا ایک نظری بھی ہو اے شہنشاہ بطحا کہ ایک نظر ادھر بھی ہو اے شہنشاہ بطحا اے شہنشاہ بطحا میں نے بھی آقا میں نے بھی بنایا ہے ایک مدینہ سینے میں بنایا ہے ایک مدینہ سینے میں مصطفیٰ مصطفیٰ بلا لیجیے اب مجھے مدینے میں اور مقطع دعاؤں کے ساتھ ملازہ فرمایا کہ پشت ناز پر یتیمر مہر ہے نبوت کی پشت ناز پر یتیمر مہر ہے نبوت کے کہ پشت ناز پر اجمل جلوہ دار ہو جیسے
انگشتری نگینے میں جلوہ بازی ہو جیسے انگشتری نگینے میں مصطفیٰ مصطفیٰ بلا لیجیے اب مجھے مدینے میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ جاتا ہوں.